اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم امداد شاہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آئرن کے بارے میں۔ آئرن کی کمی اگر ہو جائے یا جس کو انیمیا کہتے ہیں، انیمیا ہو جائے یا آئرن کی کمی اگر جسم میں ہو جائے تو اس کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے جسم میں اس کی کیا علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی کیا نشانیاں ہوں گی کہ اگر آپ کو جسم میں آئرن کی کمی ہو گئی ہے، انیمیا کی کمی ہو گئی ہے تو اس کی کیا علامتیں ہیں اور اس کی کیا نوبتیں آگے ہوگی، اس کی وجہ سے ہمیں کون کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ جو بحث ہے، ہماری جو یہ ٹاپک ہے آئرن کی کمی کا، ہو سکتا ہے یہ 2 یا 3 ٹاپک میں جائے، مطلب کہ 2 یا 3 ویڈیو اس کی بن سکتی ہے، کیونکہ یہ کافی لینتھی ٹاپک ہے۔ اس پہ میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے بنا کر شیئر کروں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ایک پارٹ پہلا بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو آپ نے دوسرا اور تیسرا پارٹ بھی لازمی واچ کر لینا تاکہ آپ کو مکمل اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے کہ اگر آئرن کی کمی ہو جائے تو اس کی کیا علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں ہمارے جسم میں جنم لے لیتی ہیں۔ تو ناظرین، آئرن کی کمی یہ ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آئرن کس کو کہتے ہیں۔ انیمیا ہو جائے، خون کی کمی ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ناظرین، ہمارے جسم میں جو خون ہوتا ہے اس کے 2 ذرات ہوتی ہیں، ایک WBC اور ایک RBC۔ جو WBC ہوتے ہیں یہ ہے وائٹ بلڈ سیل، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سفید ذرات جو خون میں ہوتے ہیں ان کو WBC کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے RBC، جس کا مطلب ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز، مطلب کہ ہمارے جسم کا خون جو ہے اس کا جو سرخ رنگ ہے یہ RBC کی وجہ سے ہے، اور اس کو ہیموگلوبن بھی کہتے ہیں۔ ہیموگلوبن کی جو ہے یہ بھی سرخ رنگت کی وجہ سے اس کو ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ تو ہیموگلوبن اگر کم ہو جائے، ہیم کہتے ہیں بلڈ کو، بلڈ جو ہے اس کو ہیم کہتے ہیں، میڈیکل سائنس میں اس کو ہیم کہتے ہیں۔ تو اگر بلڈ کی کمی ہو جائے تو اس کی کیا علامتیں ہمارے جسم میں ظاہر ہوتی ہیں اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے جسم میں جو ہے یہ ہیموگلوبن کی کمی ہو گئی ہے، خون کی کمی ہو گئی ہے۔ ناظرین، ہیموگلوبن اسی آئرن کی مدد سے بنتا ہے۔ آئرن کی وجہ سے سرخ رنگت ہوتی ہے خون کی۔ اگر جسم سے آئرن کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے جسم کی جو رنگت ہے یہ پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے جسم میں جو سرخ رنگت ہے یہ آئرن کی بدولت ہے۔ آئرن بننا کم ہو جائے، آئرن جو ہے یہ جسم سے کم ہونا شروع ہو جائے تو اسی وجہ سے جسم سے ہیموگلوبن جو ہے ہیموگلوبن بننا بھی رک جاتا ہے۔ اگر جسم سے ہیموگلوبن بننا رک جائے تو جسم کا جو رنگت ہے یہ سفید ہو جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے WBC جو ہے یہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، مگر RBC جو ہے یہ رک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رنگت جو ہے پیلی ہو جاتی ہے، اور ہونٹ جو ہے یہ جو سرخ یا گلابی ہوتے ہیں تو یہ بھی پیلے ہو جاتے ہیں، رنگ بالکل پیلا زرد ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم سے آئرن کی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہیموگلوبن کی کمی ہو گئی ہے، اور ہماری جو رنگت ہے یہ سرخ جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، صرف سفید پیلی رنگت رہ جاتی ہے۔ یہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پھر کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس کی کیا کیا علامات ہمارے جسم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہیموگلوبن کیا چیز ہے۔ آپ کو ہیموگلوبن کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہیموگلوبن جو ہے یہ خون کے سرخ خلیوں کا پروٹین ہوتا ہے۔ ہم اس کو خون کے سرخ جو خلیے ہوتے ہیں ان کا پروٹین کہتے ہیں۔ اور اب ان کا کام کیا ہے؟ ہیموگلوبن کا کام یہ ہے کہ ہمارے جسم سے آکسیجن جو ہے یہ لے کر پورے خون میں، پورے جسم میں جو ہے آکسیجن پہنچا دیتی ہے۔ اگر ہیموگلوبن کم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، ہمارے جو اعضاء ہیں، اندرونی اعضاء جو ہے ان کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ خصوصاً طور پر جو دل ہے، دل جو ہے یہ آکسیجن کے بغیر نہیں چل سکتا، چونکہ خون میں آکسیجن کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو خون میں جب ہیموگلوبن کی کمی ہو گئی ہے
تو ہیموگلوبن کا کام یہ ہے کہ یہ آکسیجن لے کے پورے جسم میں پہنچا دیتا ہے. جب یہ آکسیجن پورے جسم میں نہیں پہنچائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو، ہمارے سیلز کو جو ہے، ہمارے ٹیشوز کو جو ہے آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اپنے افعال جو ہے یہ ادا نہیں کر سکتے، بہت سستی سے ادا کرتے ہیں، یا اپنے افعال جو ہے وہ صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے پھر آگے جو ہے علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی جو میں آپ سب سے پہلے آپ کو اس کی علامات بتاؤں گا وہ ہے کہ جسم میں تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اگر ہیموگلوبن یا آئرن کی کمی ہو جائے، آئرن کی کمی کی وجہ سے جو ہے جسم میں تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جسم جو ہے پورا تھکا تھکا سا محسوس ہوتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے سارا دن بہت زیادہ کام کر کے تھک گئے ہیں حالانکہ کوئی کام نہیں کیا ہوتا. تو آئرن کی کمی کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہی ہے کہ جسم میں جو ہے تھکاوٹ رہ جاتی ہے. چونکہ ہیموگلوبن آئرن کی کمی ہو جائے تو ہیموگلوبن جو ہے یہ بھی بڑھنا رک جاتا ہے. اور ہیموگلوبن کا کام کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ خون کے سرخ خلیات ہوتے ہیں جو کہ پورے جسم میں آکسیجن پہنچانے کا کام کرتے ہیں. اگر پورے جسم کو آکسیجن نہیں ملے گی تو لازمی بات ہے جسم جو ہے یہ تھکا تھکا سا محسوس ہوگا، پورے اعضاء میں تھکاوٹ ہوگی. آئرن کی کمی کی وجہ سے، خون کی کمی کی وجہ سے آکسیجن کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور پورے اعضاء کو آکسیجن چاہیے ہوتے ہیں. اندرونی اعضاء کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو ہے جسم جو ہے تھکا تھکا سا محسوس ہوتا ہے. چونکہ مسلز اور یہ ٹیشوز یا اندرونی اعضاء جیسے کہ جگر، معدہ، دل، باقی جو اعضاء ان کو آکسیجن کی کمی ہو جائے تو پھر یہ اپنا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے. اس کے بعد اس کی جو دوسری علامت ہو سکتی ہے، دوسری علامت ہوتی ہے سانس میں جو ہے وہ دشواری پیدا ہو جاتی ہے. سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. سانس لینا مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ لازمی بات ہے جب دل کو آکسیجن نہیں ملے گی، دل کو آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے دل کو آکسیجن زیادہ چاہیے ہوتی ہے، زیادہ اس لیے چاہیے ہوتی ہے اس میں خون سر کر کے پورے جسم کو پمپ کرنا ہوتا ہے. جب پورے جسم کو پمپ نہیں کر سکے گا، لازمی بات ہے اب اس کے اندر آکسیجن کی کمی ہے تو خون جو ہے یہ سست ہو جائے گا، دماغ کو خون نہیں پہنچ سکے گا، باقی جو اعضاء ہیں ان کو خون پوری مقدار میں آکسیجنیٹڈ خون نہیں ملے گا تو جسم جو ہے سست ہو جاتا ہے، اور سانس جو ہے یہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن کمزور ہو جاتی ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. تو پھر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دل کی دھڑکن رک گئی ہے، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے، دل کو گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. جب ہیموگلوبن جسم میں نہیں بن رہی آئرن کی کمی کی وجہ سے تو لازمی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خون میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، اور لازمی بات ہے پھیپھڑوں سے آکسیجن لے کر جانے کا کام جو ہے یہ ہیموگلوبن کرتی ہے. جب ہیموگلوبن میں آکسیجن کی کمی ہوگی تو جب خون جائے گا دل میں تو دل سے جب یہ اس نے آگے پورے اعضاء پورے جسم میں بھیجنا ہے تو ان میں آکسیجن کی کمی ہوگی. پھر وہ کیا کریں گے؟ آکسیجن کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو دوسرے اعضاء ہیں وہ آکسیجن کو ساک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آکسیجن ساک کرنے میں جو ہے وہ دل کی آکسیجن بھی اپنی طرف جو وہ کھینچ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. جب دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور دل کو آکسیجن کم مقدار میں ملتی ہے تو پھر سانس تیزی کے ساتھ لینا پڑتا ہے. سانس تیزی کے ساتھ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن زیادہ سے زیادہ ہمارے پھیپھڑوں میں جائے، اور زیادہ سے زیادہ آکسیجن پھیپھڑوں میں جائے گی تو خون میں مکس ہو کر دل کو جو ہے وہ آکسیجن پہنچائے اور دل کی دھڑکن جو ہے یہ نارمل ہو جائے. تو اس کی جو سب سے اہم بڑی علامت جو ہے، جو بڑی اس کی بیماری ہے، وہ دل کی بیماری بھی بن سکتی ہے. ہیموگلوبن کی کمی کی وجہ سے، خون کی کمی کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے، دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ناظرین میں نے آپ کو کچھ علامات بتائی ہیں. اب اتنی لمبی ویڈیو ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ دوسرا پارٹ میں نیکسٹ جو ہے آپ کے لیے شوٹ کروں گا. انشاءاللہ دوسرا پارٹ بنا کر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ نے دوسرا پارٹ بھی اس کا لازمی دیکھنا ہے. اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے، اور اس ویڈیو کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ بھی آپ کو آل نوٹیفیکیشن میں مل جائے گا. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.